عالمی سفارتکاری کے میدان میں بھارت کی ایک اور شکست۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سب سے طاقتور انسدادی دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر بن گیا۔ طالبان پر پابندیوں کی کمیٹی کی چیئرمینشپ پاکستان کو سونپ دی گئی۔ فورم میں افغانستان میں امن و استحکام اور بین الاقوامی مفاہمت کے لیے فیصلے کیے جائیں گے۔ کمیٹی 15 رکنی سلامتی کونسل نے تشکیل دی۔ تقرر عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ 23 اپریل سے لے کے الحمدللہ 10 مئی یا 11 مئی تک دنیا کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہوئی ہے۔ سو ہمیں وہ چیز نہیں ہے کہ our position or stand or principles are not known by the international community which they had appreciated greatly۔ اور وقت نے بتایا کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سچ تھا، اور جو انڈیا ایون ان رائٹنگ میں اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا تھا کہ 15 جگہ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حملہ کر دیا، وہ جھوٹ تھا۔ اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی علاقائی بالادستی کا خواب ملیہ میٹ کر دیا۔ سفارتی مشنز کی ناکامی پر بھارت میں صف ماتم بچھی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ ترکی اور آذربائیجان نے بھی پاکستان سے مثالی دوستی کا ثبوت دیا۔ ہم نے 23 اپریل سے 11 مئی تک دنیا کو پوزیشن واضح کی، 60 ممالک سے رابطے کیے۔ پوری دنیا نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ عالمی برادری ہماری پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ ناکامی پر ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت سفارتی مشن نیو یارک سے واشنگٹن پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق پاکستانی وفد امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستان کا موقف پیش کرے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت اور اشتعال انگیزی سے امریکی حکام کو آگاہ کیا جائے گا۔ 9 رکنی وفد 6 جون تک واشنگٹن میں قیام کرے گا۔ دورہ نیو یارک میں وفد نے UN سیکریٹری جنرل، صدر جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل کے منتخب اراکین اور OIC سفیروں سے ملاقاتیں کی۔ وفد نے پاکستان کا بنیادی پیغام ذمہ داری کے ساتھ امن پیش کیا۔ پاکستان نے نہ صرف ڈپلومیٹک فرنٹ، نیریٹو فرنٹ پہ بھی بھرپور طریقے سے یہ جنگ جیتی۔ اس مس انفارمیشن کیمپینز انڈین میڈیا کی طرف سے چلائی گئی۔ انڈین میڈیا از سبجیکٹ آف ریڈیکیول دا ورلڈ اوور، یعنی ان کو باقاعدہ ایک مزے کا خیز طریقے سے لیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا اس پہ باقاعدہ کیس سٹڈیز جو ہیں وہ دنیا میں جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو ہر میدان میں شکست دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ بھارتی حکومت اور میڈیا نے فیک نیوز کا سہارا لیا۔ بھارت بہانے بنا کر خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا نے دوسرے ممالک میں دہشت گردی کو خارجہ پالیسی کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد ریاست پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بھارت کی دہشت گردی کی پالیسی نہیں چلے گی۔ فتنہ ہندوستان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم نے عسکری کے ساتھ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست دی۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف عید الاضحیٰ سعودی عرب میں منائیں گے۔ عید کی نماز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ادا کریں گے۔ سعودی ولی عہد پاکستانی وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وفد میں شامل۔ قومی اقتصادی کونسل کی آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف کی منظوری۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پلان بھی منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ قومی اقتصادی کونسل سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اہداف کے جائزے کے بعد تجاویز کی منظوری دی۔ اجلاس سے قبل چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تصویر بھی بنوائی۔
IMF کا طے شدہ تمام شرائط پر عمل درآمد کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر صوبائی بجٹ منظور کرانے کی شرط. صوبائی حکومتوں کو اخراجات کم کرنا ہوں گے. صوبے بجلی اور گیس پر سبسڈی نہیں دیں گے. صوبائی حکومتوں کو نئی ملازمتوں پر بھی پابندی لگانا ہوگی. نئے کاروبار کے لیے آسانی اور رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا. صوبائی حکومتوں کو اکاؤنٹس کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا. ترقیاتی منصوبوں کے لیے اقتصادی ترقی بڑھانے میں معاونت کلیدی اصول ہوگا. حکومت اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں $300 ملین کے قرض پروگرام پر دستخط ہو گئے. حکومت کا منقولہ اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پر غور. گولڈ، جیولری اور دیگر اثاثوں پر ٹیکس لگنے کا امکان. ذرائع کے مطابق ایک دن کے چوزوں اور ڈیجیٹل سروسز پر بھی ٹیکس کی تجویز زیر غور. حکومت کو ڈیجیٹل ٹیکس سے 10 ارب روپے آمدن کی توقع ہے. FBR نے ٹیکس افسران کے لیے 34 ارب روپے کی انعامی اسکیم شروع کر رکھی ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندی کی نئی تاریخ رقم. پہلی بار 1,21,000 کا سنگ میل عبور. 100 انڈیکس میں 1,348 پوائنٹس کا بڑا اضافہ. مارکیٹ 1,21,799 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. حصص بازار میں 71 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا. کاروباری مالیت 35 ارب 21 کروڑ روپے سے زائد رہی. سرمایہ کاروں نے 156 ارب روپے کا بڑا منافع کمایا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن 14,749 ارب روپے سے تجاوز کر گئی. سونے کی قیمت میں استحکام رہا. فی تولہ سونا 3,54,000 روپے کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا 282 روپے کا ہو گیا. خیبر پختونخوا کابینہ میں بجٹ اجلاس سے قبل بڑے پیمانے پر رد و بدل کا فیصلہ. 2 نئے معاونین خصوصی کی تعیناتی کے لیے مشاورت آخری مرحلے میں داخل. 3 وزراء کو غیر تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر کابینہ سے نکالنے کا فیصلہ. آبپاشی، لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ، ہائر ایجوکیشن اور محکمہ تعلیم کے قلمدان تبدیل کیے جائیں گے. سابق ناظم پشاور محمد عاصم کو معاون خصوصی بنانے کی اسمبلی گورنر کو ارسال. سابق اسپیکر مشتاق غنی کو بھی معاون خصوصی بنائے جانے کا امکان. وزیراعظم شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط. نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری پر مشاورت کے لیے مدعو کر لیا. لکھا، چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو چکی. آرٹیکل 218 کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے تجاویز پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کرنی ہے، اس لیے مشاورت چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے عمر ایوب کو نااہلی ریفرنس میں مہلت دے دی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی. عمر ایوب نے کہا کہ بجٹ اجلاس شروع ہو رہا ہے اور میں فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں. بجٹ اجلاس اور وکیل مقرر کرنے کے لیے وقت دے دیں. الیکشن کمیشن نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ریفرنس کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی مشاورت نہیں کی. ایبٹ آباد ہائی کورٹ سے بھی ریفرنس خارج ہو چکا ہے. اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی نے فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی اراضی منتقلی کی سماعت. عدالت نے فواد چودھری کو 30 جون کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وزیر فواد چودھری پر جہلم میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی اراضی منتقلی کا مقدمہ درج کرایا تھا. اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کا قانون فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج. شہری شہزادہ عدنان نے درخواست دائر کر دی. موقف اختیار کیا. شادی سے متعلق قانون قرآن اور حدیث کے خلاف بنایا گیا ہے. چائلڈ میرج ریسٹرین بل 2025 خلاف آئین ہے. ریاست کو اس قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے سے روکا جائے. درخواست میں قانون کو ختم کرنے کی استدعا. 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس. ملزم عمر حیات کے شناخت پلیٹ کی درخواست منظور. اسلام آباد کی عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملزم کی شناخت پلیٹ کے دوران کسی سے ملاقات نہ کرانے کا حکم. 18 جون سے قبل شناخت پلیٹ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت.